السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 9۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر آیات بینات، کھلے کھلے احکامات، واضح واضح احکامات، تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور بے شک اللہ تم پر مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے بھیجا، ہم سب کے لیے بھیجا، تاکہ ہم جہالت کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف آ جائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں بنیادی چیز قرآن پاک کی تجوید سیکھنی ہوگی، وہ قواعد سیکھنے ہوں گے جن سے کہ ہم صحیح طریقے سے قرآن پڑھ سکیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا ہوگا تاکہ ہم زندگی گزارنے کے تمام اصول اس سے سیکھ سکیں۔ اس سے پہلے ہم نون ساکن نون تنوین کے قواعد سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اظہار اور ادغام کا قاعدہ سیکھ لیا۔ اظہار کہتے ہیں نون ساکن نون تنوین کو ظاہر کرنے کو، اور اس کے 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اور ادغام کہتے ہیں نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف ادغام آ جائیں تو اس نون ساکن نون تنوین کو مکمل ملا دیں گے، ان حروف کے ساتھ مکمل ملا دیں گے، اس کو کہیں گے ادغام کرنا۔ اور پھر ادغام کی ہم نے قسمیں سیکھی تھی، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ ادغام کے کل حروف 6 حروف ہیں جن کا مجموعہ یرملون ہے، اور ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ بلا غنہ کے حروف ہیں 2، لام اور را، اور بالغنہ کے حروف ہیں یا، نون، واو اور میم۔ آج ہم تیسرا اور چوتھا قاعدہ سیکھیں گے، یعنی کہ اقلاب اور اخفا۔ ابھی ہم اقلاب سیکھتے ہیں۔ اقلاب کا مطلب ہے بدل دینا، اور حروف اقلاب جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے با۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس نون ساکن یا نون تنوین کو میم سے بدل دیں گے، یا آپ ایسے کہیں کہ اس نون ساکن نون تنوین کی آواز کو میم کی آواز سے بدل دیں گے۔ اور قرآن پاک میں جہاں بھی اقلاب کا قاعدہ آتا ہے وہاں چھوٹا سا میم ضرور لگا ہوتا ہے، اس لیے اس کا سیکھنا بہت ہی آسان ہے۔ جیسے کہ سلائیڈ پہ دیکھیں، آپ کے سامنے مثال ہے، مم باخیل، نون ساکن کے بعد با تھا تو وہاں چھوٹا سا میم لگا دیا گیا، تو اس نون ساکن کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دیا، مم باخیل بذنبہم۔ اب میم کی آواز میں تھوڑا اخفا بھی کیا جائے گا، بذنبہم۔ نون ساکن کے بعد با تھا تو کیا کیا، اس نون ساکن کی جگہ میم لکھ کے اس کو میم کی آواز میں بدل دیا۔ اب یہ تنوین کی مثال دیکھیں،
حلم بهذا البلد، تنوین ہے، تنوین کے بعد با، تو اس تنوین کو میم کی آواز سے بدل دیا، حلم بهذا البلد۔ اب ہم اگلا قاعدہ سیکھتے ہیں، اخفاء کا قاعدہ۔ اخفاء کے لغوی معنی ہے چھپانا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن یا نون تنوین کی آواز کو غنہ کے ساتھ چھپا کر پڑھنا۔ اب دیکھیں، اس کو ایسے سمجھیں کہ ایسا ساکن حرف جس پر تشدید نہ ہو، یعنی کہ نون ساکن ہو یا آپ اس کو کہہ لیں تنوین والا حرف ہو، اس کو اظہار اور ادغام کی درمیانی صفت سے ادا کرتے ہوئے پہلے حرف کو غنہ کے ساتھ پڑھنا اخفاء کہلاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہلا حرف نون ساکن یا نون تنوین ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اخفاء کی تعریف۔ اب ہم دیکھتے ہیں اخفاء حقیقی کس کو کہتے ہیں۔ اگر اخفاء کے حروف میں سے کوئی ایک حرف نون ساکنہ کے بعد آئے، خواہ یہ ایک ہی لفظ میں ہو یا دو لفظوں کے درمیان ہو، تو تنوین کے بعد اگلے لفظ کے شروع میں آئے تو ایسی صورت میں نون کی آواز کو چھپا کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کو اخفاء حقیقی کہا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اخفاء کے حروف 15 حروف ہیں، اور ان کو یاد ایسے کیا جاتا ہے کہ 6 حروف ہم نے اظہار کے سیکھے، 6 ادغام 12 ہو گئے، اور 1 اقلاب 13 ہو گئے، اور کل حروف تہجی ہوتے ہیں 28 یا 29۔ اب یہ 13 حروف نکال کے باقی جتنے 15 حروف بچتے ہیں وہ اخفاء کے حروف کہلاتے ہیں، وہ سارے حروف اخفاء کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کی مثال دیکھیں، من ذکر اللہ، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ذال ہے، اور ذال حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں پہ اس نون ساکن کی آواز کو خفیہ کر کے پڑھیں گے، چھپا کر پڑھیں گے، من ذکر اللہ ما زکاہا، ما زکاہا۔ جیسے کہ دیکھیں، انت، انت، انسا، عندہ، من قال، من قال، جنات تجری، خلق جدید، ثمنا قلیلا۔ تھوڑا سا اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اخفاء اور اظہار کا فرق ہم نے کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ سلائیڈ پر دیکھیں، خلق الانسان من علق، پہلے اخفاء کا قاعدہ آیا ہے اور پھر اظہار کیسے کرنا ہے۔ جہاں اظہار آ جائے وہاں نون ساکن کو بالکل بھی نہیں چھپانا، اس کو ظاہر کرنا ہے، اور جہاں اخفاء کا قاعدہ آ جائے وہاں پہ نون ساکن کو جو ہے وہ نون غنہ کی طرح چھپا کر پڑھیں گے، خلق الانسان من علق۔ ایک اور مثال دیکھیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ ایک اور مثال دیکھیں، جنات تجری من تحتها الانہار، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، خاطئہ۔
اور کچھ وضاحتیں آپ کو دیتی چلوں۔ نون ساکنہ جب اخفا کی حالت میں ہوں اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اسے مکمل طور پر اس پیش کو ادا کیا جائے گا۔ پیش کا تناسب معیاری ہونا چاہیے، اتنا لمبا نہ ہو کہ وہ واو ہی بن جائے۔ جیسے کہ دیکھیں یہ لکھا ہے کنتم، مثال ہے کنتم، نون ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے، تا حروف اخفا میں سے ہے، لیکن دیکھیں اس سے پہلے جو پیش آیا اس کو پیش ہی رہنے دیں، اس کو واو نہ بنائیں۔ دیکھیں اس کو جو صحیح پڑھنا ہے وہ ہوگا کنتم، اور اگر اس کو ہم جو غلط واو بنا کے پڑھیں گے وہ ہوگا کنتم، کو واو کی طرح، کاف کو پیش کو واو کی طرح کر دیں۔ اور اگلی چیز نون ساکنہ جب اخفا کی حالت میں ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو دیکھیں زیر کو زیر کی طرح ادا کریں گے، یعنی کہ زیر کی ادائیگی کا طریقہ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ہمارا نیچے والا جبڑا نیچے کی طرف جھکے گا۔ آپ کے سامنے دیکھیں مثال لکھی ہے منکم، یہ ہے صحیح طریقہ۔ اب اگر آپ اس کو می کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ زیادہ ہی نیچے جھکا دیں گے تو وہ اور ہی چیز بن جائے گی، تو اس کا وہ طریقہ غلط ہو جائے گا۔ اور اخفا کو ادا کرتے ہوئے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اخفا کو ادا کرتے ہوئے زبان اوپر کے 2 دانتوں سے نہ چپکائی جائے۔ اگر 2 دانتوں سے اوپر چپکا دیتے ہیں دانتوں کے پیچھے تو وہ سخت غنہ بن جاتا ہے۔ شد والا نون اور میم حروف غنہ ہیں، اور ان کو جب شد کی حالت میں ہوں تو ان کو سخت غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، تو وہ سخت غنہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم اوپر کے 2 دانتوں سے زبان چپکا دیں گے تو ایسے کرنے سے سننے والوں کو نون غنہ کے ساتھ واضح طور پر سنائی دیتا ہے، یعنی نون مخفی کے بجائے نون مظہرہ سنائی دیتا ہے۔ اخفا کو درست ادا کرنے کے لیے زبان کو اس اخفا کا باعث بننے والے حرف کے مخرج کو چھوئے بغیر اس کے قریب ہونا چاہیے۔ یہ چیز بھی ضرور نوٹ کر لیں کہ اخفا کا باعث بننے والے، اخفا کا باعث ظاہر ہے کون سے حروف بنیں گے؟ حروف اخفا، تو حرف کے مخرج کو چھوئے بغیر اس کے قریب ہونا چاہیے، اگلے حرف کی مطابقت سے غنہ ادا کیا جائے گا۔ مثال آپ کے سامنے من، اور آپ اس کے بعد ہے قاف، موٹا ہے قاف، تو اس کی حرف موٹا ہوگا تو اس کی مناسبت سے غنہ بھی موٹا ادا کیا جائے گا، اخفا بھی موٹا ہوگا۔ من قبل، یعنی کہ اگلا حرف موٹا ہے تو غنہ بھی بھاری، اور اگلا حرف باریک ہے تو غنہ بھی باریک ہی جو ہے وہ کیا جائے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک سورت پڑھتی ہوں اور آپ اس کو غور سے سنیں، اس میں نشاندہی کروں گی اس کی جو یہ بھی میں آپ کو سکھا رہی ہوں، اخفا کی بھی نشاندہی کروں گی اور میں اقلاب کی بھی نشاندہی کروں گی، تو آپ اس کو غور سے سنیں اور آپ کالم بنائیں اپنی نوٹ بک پر، جہاں آپ نوٹ کر رہے ہیں اس پہ کالم بنائیں اور اس میں لکھیں کہ باریک اخفا کہاں ہو رہا ہے اور موٹا اخفا کہاں ہو رہا ہے۔ سورۃ الطارق کھول لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ۔ ان كل اخفاء کا قاعدہ ہے۔ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق
یخرج من بین الصلب والترائب، من بین الصلب اقلاب کا قاعدہ، من بین الصلب والترائب، انہ علی رجعہ لقادر، یوم تبلی السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن، یہ بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور ترمذی کی ایک حدیث ہے، تلاوت کرنے والا اپنے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کو بن مانگے وہ نعمتیں ملتی ہیں جو دعائیں کرنے والوں کو بھی بعض دفعہ نصیب نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک